السلام علیکم. پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں جو کہ ایک پروفیسر بھی ہیں, اسکالر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ ان کے بتائے ہوئے کوئی بھی سلیوشن کے بعد آپ کے گھر میں کوئی بھی پرابلم رہتا ہوگا. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت اور انسانیت کی بنیادی پیغام کیا ہے. آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے. اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ بھی کال کر سکتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر, میری بیٹی خیریت سے ہے. میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. سر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت اور انسانیت کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. تاریخ انسانی کے ہر دور میں بوڑھے آسمان نے ایک عجیب سا منظر دیکھا جب کوئی فاتح, جب کوئی جنگجو, جب کوئی بڑی لشکر جرار لے کے کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے, کھوپڑیوں کے مینار بناتا ہے اور عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے, گھر جلا دیے جاتے ہیں اور لوٹ مار کا ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ فوجیوں کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ آپ جتنا 10 دن 3 دن 15 دن جو مرضی لوٹ مار کر لیں. اس گھر میں کسی عورت کے ساتھ بے حرمتی کرنی ہے, کسی کے پیسے لوٹنے, کسی کا زیور اٹھ, جو مرضی کریں. اور پھر بوڑھے آسمان نے, تاریخ انسانی نے اور آج کا ہر دور کا انسان حیران ہے کہ آقا کریم جب فتح مکہ کے دور پہ اس شہر میں داخل ہوتے ہیں جس میں مشرکین مکہ نے آپ کو سزائیں دی, آپ کو تکلیف دی, آپ کی بیٹی کے حوالے سے, ام زینب کے حوالے سے, ام کلثوم کے حوالے سے, اور پھر اتنا تنگ کیا آپ کو شہر چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا, اور انہوں نے آپ کی کئی دفعہ آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی. اور پھر یعنی کہ انہوں نے آپ کی زندگی کا ہر لمحہ جو 13 سال اپنے وہاں پہ گزارا, ہر لمحہ انہوں نے تکلیف دی آپ کے غلاموں کو, آپ کے ساتھیوں کو, آپ کے رشتہ داروں کو, آپ کو اتنی تکلیف دی کہ اتنا آپ کو تنگ کیا کہ آپ کو مجبوراً شہر چھوڑنا پڑا. اور پھر جب آپ ایک لشکر جرار کے ساتھ 1,20,24,000 صحابہ کے ساتھ جب دوبارہ فتح مکہ کے دن آتے ہیں تو آپ کا بوڑھا آسمان حیرت سے دیکھتا ہے کہ آقا کریم عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, آپ کا سر مبارک اونٹنے کی کچھ آوے سے لٹ لگا ہوتا ہے اور آپ کے منہ پہ سورہ فتح کی آیات ہوتی ہیں, اور پھر آپ سختی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو بھی اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اس کو پناہ دے دی جائے گی, اور جو بھی خانہ کعبہ میں اس کو پناہ دے دی جائے, ام ہانی جو آپ کی چچا دار بہن کو پناہ دے دی جائے گی. یعنی کہ آپ نے اس سے بڑی فیاضی, اس سے بڑے نرمی سے کیا کہ وہ واشی جس نے اپنے محبوب چچا کو قتل کیا تھا, شہید کیا تھا, اور وہ ہندا جس نے آپ کے چچا کے جسم مبارک کی بے حرمتی کی تھی, اور وہ سارے مشرکین کفار جنہوں نے آپ کا جینا حرام کر دیا تھا, خیر میں کھڑے تھے. اور پھر ایک عجیب سا منظر میں دیکھتا ہوں, دنیا کے کسی فاتح نے آج تک ایسے نہیں کیا. آپ جب آتے ہیں تو خانہ کعبہ کے بت توڑ دیے جاتے ہیں, وہاں پہ اذان کا اہتمام ہوتا ہے, اذان کے بعد نماز ہوتی ہے, تو پھر چابی آپ کے ہاتھ ہوتی, تو آپ پھر بڑے اکابر صحابہ چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چابی مجھے دے دی جائے, اور بہت سارے صحابہ اس کا تقاضا بھی کرتے کہ یا رسول اللہ چابی مجھے دے. تو آپ پھر آپ اپنے ماضی کو یاد کرتے اور کہتے کہ بلاؤ عثمان بن طلحہ کو. کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ جب آپ کی آواز آتی ہے تو عثمان بن طلحہ کو بلا لیا جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں عثمان بن طلحہ ایک بوڑھا نائف کمزور پتے کی طرح لرز رہا ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آقا کریم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. اسے وہ وقت آقا کریم کو فرماتے کہ عثمان بن طلحہ یاد کرو وہ وقت جب میں مکہ میں ہوتا تھا, میں نے ایک دن تمہیں کہا تھا کہ میں نے خانہ کعبہ کے اندر جا کے عبادت کرنی تو مجھے اندر جانے دو, تو تم نے مجھے اندر نہیں جانے دیا تھا. تو میں نے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا جب اس خانہ کعبہ کی چابیاں میرے ہاتھ ہوں گی. تو تم نے کہا تھا کیا اس دن جو کفار ہے, جو مشرکین مکہ مر جائیں گے, کہ سردار چلے جائیں گے؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ مشرکین مکہ بھی ہوں, سردار بھی ہوں, اور چابی آپ کے ہاتھ میں ہو جائے؟ تو عثمان آقا کریم فرماتے ہیں, محسن انسانیت فرماتے ہیں, سرور کائنات, سرور دو جہاں, محبوب خدا, نبی رحمت فرماتے ہیں یاد کرو میں نے تمہیں کہا تھا ایک دن ایسا آئے گا جب خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ ہوگی. تو آج یہ چابی میرے پاس ہے, تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو عثمان بن طلحہ فرماتا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مالک ہیں, آپ بڑے بھائی ہیں, تو آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے. تو آپ وہ عثمان بن طلحہ جس نے آپ کو خانہ کعبہ کے اندر نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اور تانا مارا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ایک دن آپ کے ہاتھ میں چابی ہوگی. اکابر صحابہ کرام چابی مانگ رہے ہوتے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ چابی عثمان بن طلحہ کو میں دیتا ہوں, اور روز قیامت تک کوئی اس سے چابی نہیں لے, اس کے خاندان سے نہیں رہے گا. اور 14 صدیاں گزر گئی, آج بھی چابی جو عثمان بن طلحہ کے پاس ہے. کوئی دنیا میں ایسا فاتح ہے, کوئی ایسا جنگجو ہے, کوئی ایسا لشکر جرار والا ہے, کوئی ایسا بادشاہ, کوئی ایسا سلطان ہے جس نے کسی شہر کو فتح کیا اور وہاں جنہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے؟ اور عثمان بن طلحہ کی اولاد آج بھی چابی اسی خاندان کے پاس ہے. حکمران بدلتے رہے, وقت بدلتا رہا, وقت کی آندھی چلتی رہی, لیل و نہار چلتے رہے, لیکن آقا کریم کی وہ بات کہ یہ چابی عثمان بن طلحہ کے پاس رہ گئی. پھر واشی سامنے آیا جس نے کہا کہ مجھے معافی نہیں ملی. آپ نے کہا جاؤ, تو نے میرے محبوب چچا کو شہید کیا, میں نے تجھے بھی معاف کیا. پھر ہندا ظالم عورت جس نے آپ کے چچا کے جسم کے ساتھ بے حرمتی کرنے کو, آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا. اور وہ بہت سارے لوگ جنہوں نے آپ پہ زندگی تنگ کی ردی تھی, آپ نے معاف کر دیا. بوڑھا آسمان نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا
تاریخ انسانی نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا. اہل دنیا نے, ہواؤں نے, فضاؤں نے, چاند ستاروں نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ کوئی فاتح اپنے شہر میں واپس آیا جہاں سے ظلم تشدد کر کے آپ کو نکال دیا گیا ہو, اور آ کے نے آپ نے سب کو معاف کیا, اور معاف کرنے کے بعد کیا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, اور آج کے بعد سعود آرام ہے, پر سارے وہ واقعات بیان ہیں. اس سے بڑا انسانیت, اس سے بڑی محبت, اس سے بڑی اخلاقیات تاریخ انسانی کے کسی فاتح کے پاس نہیں. تیمور, ہلاکو, چنگیز خان جیسے, الیگزینڈر جیسے بندے جب کسی شہر کو فتح کرتے تھے, اینٹ سے اینٹ بجا کے اس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتے تھے, اور انسانی کھوپڑیوں کی مینار بنا کے اس میں چراغ روشن کرتے تھے. اور یہ کیسے محسن انسانیت ہے. آپ نے کہا کہ جس نے میرے پہ ظلم کیا, زیادتی کی, میں نے اس کو بھی معاف کیا. اور پھر اس وقت اس سے بڑا منظر کیا ہوگا جب طائف میں جاتے ہیں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے, اور طائف کے اوباش نوجوان جب آپ کو زخمی کرتے ہیں, آپ کے جسم مبارک لہو لہان ہوتا ہے, اور فرشتہ آتا ہے اوپر سے کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, بستی والے اس دھرتی پہ رہنے کے قابل نہیں ہے. تو آقا فرماتے فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, کل کو کوئی ان میں سے کوئی نیک بندہ ضرور اٹھے گا جو اسلام کی خدمت کرے گا. اور پھر محمد بن قاسم کا بعد میں آنا, اس سے وہ بھائی جو آپ کے راستے میں کانٹے بچاتی تھی, کوڑا کرکٹ گراتی تھی, جب بیمار ہوئی تو آپ نے کہا کہ آج اس نے کوڑا کرکٹ کیوں نہیں پھینکا, تو آپ کو بتایا کہ وہ بیمار ہوگی, تو آپ اس کی بیمار پرسی کرنے اس کے گھر چلے جاتے ہیں. تاریخ انسانی میں شاید ہی کوئی ایسا انسان آیا ہو. یہ نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان, نبیوں کے سردار, انبیوں کے سردار, محبوب خدا, وجہ تخلیق کائنات, جنہوں نے ساری زندگی امن کا, محبت کا, پیار کا, سلوک کا دیا. ہمیں آج جو زندگی ہماری عامیہ عبادت پہ ہم بہت زور دیتے ہیں, ہم نماز روزے پہ اور دینا بھی چاہیے, لیکن اخلاقیات, دوسروں سے محبت, دوسروں سے پیار, یہ نہیں ہے. آج ہماری زندگی میں ہمیں ان تعلیمات کو, ان افو درگزر کو لانا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, عائشہ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا؟ ہاں جی, میرا کوشچن یہ ہے کہ آج کل کے جس طرح کے روٹین ہے ہماری بول چال میں, ہم لوگوں کے ساتھ ہماری اخلاقیات اور ہماری دل کی صفائی کا کوئی کردار ہے دعاؤں کی قبولیت میں, اور اگر ایسا ہے تو سیرت النبی کی روشنی میں ہمیں ایسے کیا عملی قدم یا اسٹیپ اٹھانے چاہیے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر سکیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے بھی قریب ہو سکیں؟ ٹھیک ہے, میری بیٹی نے بڑا اچھا سوال کیا. انہوں نے سوال یہ کیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. یہاں پہ میں ایک بات, چھوٹا سا واقعہ بیان کروں. آقا کریم ایک دن نا آپ کی محفل لگی ہوتی ہے, عاشقان رسول اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہوتے تھے. ایک صحابی اٹھ کے جب چل پڑتا ہے نا, تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر زندہ جنتی کو دیکھ رہا ہے تو وہ جا رہا ہے. اب سارے صحابہ کرام نمازی تھے, سارے عبادت گزار تھے, نماز روزہ کا اعتماد کرتے تھے, سارے آقا کریم کی تربیت میں پلے ہوئے تھے, سارے ایک سے بڑھ کر ایک نیک تھے. لیکن اس جو بندہ اٹھتا ہے تو آقا کریم فرماتے ہیں اگر کسی نے کچھ جنتی, اب وہ نماز سارے پڑھتے تھے, زکوٰۃ سارے دیتے تھے, حج عمرہ سارے کرتے تھے, تو آقا کریم فرماتے ہیں اگر کسی نے زندہ جنتی کو دیکھ رہا ہے تو وہ شخص دیکھو جا رہا ہے. اب سارے صحابہ کرام میں نا ایک اشتیاق ہوتا ہے, ایک دل میں حسرت ہوتی ہے کہ یہ کیسا خوش قسمت انسان ہے جس کو نبیوں کے سردار, محبوب خدا, وجہ تخلیق کائنات, سرور دو جہاں, نبی رحمت جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر کسی نے جنتی دیکھنا دنیا میں, زندہ جنتی تو وہ ہے. ایک صحابی پیچھے چل پڑتا ہے. یہاں پہ بیٹی کے سوال کا جواب مل جائے گا کہ وہ کون سا عمل, وہ کون سی نیکی ہے کہ جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور زمین پہ بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ جنتی ہے, اس کو جنت میں نے یہیں پتا کر دی. صحابی جاتے ہیں اس کے پاس تو کہتے ہیں میں نے 3 دن آپ کی گھر طرف رہنا ہے. تو میں جو میزبان صحابی ہوتے ہیں کہ بسم اللہ آپ رہیں. 3 دن جب وہ صحابی مہمان رہتا ہے نا تو 3 دن بغور جائزہ لیتے ہیں کہ صحابی کے اندر کیا خوبی ہے, یہ کون سا خاص عمل کرتے ہیں, کیا عبادت کرتے ہیں, کیا ریاضت کرتے ہیں, کون سی تلاوت کرتے ہیں, کون سے نوافل, کون سا قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے, محبوب خدا نے جس کے بارے میں کہا یہ جنتی. تو 3 دن رہنے کے بعد جب واپس جانے لگتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ یار میں آپ کے پاس آیا تھا لیکن مجھے نا کوئی خاص بات نظر نہیں آئی. کہ مجھے انہوں نے خاص بات کیا کہ مجھے نا آقا کریم نے کہا تھا کہ یہ بہت نیک اور جنتی انسان ہے, میں 3 دن تمہارے گھر بھی ٹھہرا ہوں لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا. مجھے وہ عمل بتاؤ, وہ کون سا عمل ہے جو تم زمین پہ جنتی اور جو تم پاک ہو گئے اور جو یہیں پہ تمہیں سعادت مل گئی ہے. تو جو میزبان صاحب بھی ہے نا جیسے گھر ٹھہرے, وہ کہتا ہے میرے اندر کوئی اور نیکی تو نہیں, میں عام لوگوں کی طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتا ہوں, لیکن میری ایک اچھی عادت ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے سینے کو نفرت, تکبر, غرور, شہوت, لالچ, بغض, کمینگی سے صاف کرتا ہوں اور سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. جب میں سوتا ہوں تو میرے اندر کسی خلاف کوئی مخالفت, کوئی اناد, کوئی بغض, کوئی نفرت نہیں ہوتی. یہ وہ خاص عمل ہے کہ شاید اس وجہ سے ہو گیا. تو یہی بات پھر اگر کوئی انسان چاہتا ہے میری عبادات میں اثر آ جائے, میرے وظیفوں میں اثر آ جائے, تو جب تک وہ اپنے سینے کو نفرت, تکبر, غرور, شہوت, لالچ, ظلم, جھوٹ سے پاک نہیں کرتا, اس کی عبادات میں اخلاص نہیں آتا. کیونکہ رب ذوالجلال نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں سب کو معاف کر دوں گا, لیکن جس کے سینے میں نفرت, تکبر, غرور ہوگا اس کو میں معاف نہیں کروں گا. ہم یہ چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں. ہمارے درمیان کون ہے جو غیبت نہیں کرتا, کون ہے جو تکبر نہیں کرتا, کون ہے جس کا ایگو کا بت
بڑا نہیں ہے, کون ہے جس کے اندر بغض نہیں ہے, کون جو غصہ نہیں کرتا, کون جو نفرت نہیں کرتا. جب یہ سارے رذائل, یہ سارے شیشناگ, یہ سارے سانپ ہمارے اندر موجود ہیں تو ہماری عبادت میں وہ اخلاص, وہ طاقت کیسے آئی, قبول ہو سکے. لہٰذا میں تزکیہ نفس کر کے وہ قد افلح من زکا, کامیاب وہ شخص جس نے خود کو پاک کر لیا. جب تک اپنے اندر کے شیشناگوں کو, فرعونوں کو, نمرودوں کو, فرعونوں کو ہم نہیں مارتے, اس وقت ہماری عبادت میں وہ اخلاص, وہ تقوی, وہ طہارت, وہ پاکی, وہ عروج, وہ منشان, وہ رفت نہیں آ سکتی کو رب کے ہاں قبول ہو سکے. لہٰذا میں آج کل آقا کریم کی جو انسان دوستی ہے, جو انسانوں سے پیار ہے, پڑوسیوں سے, غلاموں سے, نوکروں سے, دائیں بائیں لوگوں سے, جب تک وہ تعلیمات ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گی تو ہمارا عبادت کا وہ جو مغز ہے, وہ جو حسن ہے, وہ نہ مل سکتا, نہ ہم اللہ سے وہ فیوز و برکات سمیٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, حسن ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کو سوال کیا؟ سیرت النبوی کے حوالے سے سر سے میرا سوال ہے کہ ہماری عبادات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہو, ہماری زبان ذکر, تلاوت, درود شریف اور سیرت النبوی کی باتوں سے لبریز ہو, مگر اسی کے ساتھ ہمارے اندر تکبر, غصہ, حسد, بدگمانی, نفرت, خود پسندی اور انتقام کی خواہش بھی موجود ہو. ہم اللہ کے سامنے جھکنے کو تو عبادت سمجھیں, عشق رسول اور حرمت رسول پر جان قربان کریں, سیرت النبوی پر محافل کا انعقاد کریں, لیکن انسانوں کی عزت, حقوق اور دلوں کی حرمت کو نظر انداز کریں, اور جہاں ہمیں کسی کو معاف کرنے کی قدرت حاصل ہو وہاں ہم اپنی انا, بدلے یا برتری کے احساس کو ترجیح دیں. تو پھر ہمیں یہ فیصلہ کیسے کرنا چاہیے کہ ہماری عبادات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں اللہ اور اس کے محبوب کے قریب لے جا رہی ہے, یا ہمیں یہ احساس دلا رہی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں یا نہیں؟ بچے نے بڑا اچھا سوال کیا, اور اس کے اندر وہ درد دل بھی ہے, وہ ندامت بھی ہے, وہ شرمندگی بھی ہے کہ جب ہم عبادات کرتے ہیں تو بعض کا عبادات میں اکثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نا تکبر جو غرور ہے, اللہ تعالیٰ کو تقوی کا تکبر بھی قبول نہیں. اگر کوئی انسان یہ کہتا میں نے بڑے حج کیے, میں نے بڑی نمازیں پڑھی, میں نے بڑی سخاوت دی, میں نے بڑی چیریٹی کی, میں نے بڑے روزے رکھے, میں نے بڑی شادیوں کی, جب وہ تقوی اس کے اندر آتا ہے تو اللہ کہتا ہے نیکی اور تقوی کا بھی تکبر غرور مجھے پسند نہیں ہے. ہم تکبر غرور کے حوالے سے یہاں میں ایک بات وضاحت کر دوں کہ ہمیں تکبر غرور کے حوالے سے کچھ غلط فہمی کا شکار ہے. ہم روز مرہ تکبر غرور کا شکار ہوتے ہیں, اس کو میں یہاں پہ کلیئر کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے جو دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے. ایک صحابی آقا کریم کے پاس آتا ہے, آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے ایک بڑے خوبصورت جوتے پہنے ہیں, تو میں جوتے پہننا چاہتا ہوں. آقا کریم نے فرمایا اللہ نے تمہیں دیا پہنو. کہنے لگا کہیں یہ تکبر غرور تو نہیں ہے؟ آقا کریم نے فرمایا تکبر غرور یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنتے ہو, اچھا لباس پہنتے ہو, اچھا کھاتے ہو, اچھا پیتے ہو, اچھے فنکشن کرتے ہو. تکبر غرور یہ ہے کہ جب کبھی زندگی میں تمہارے سامنے حق آ گیا, تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ بندہ سچ پہ ہے, یہ جھوٹ پہ ہے, اور اس وقت اگر تم حق کو نظر انداز کر گئے, تم نے اس حق کو نہیں پہچانا, حق کا ساتھ نہیں دیا بلکہ خاموشی اختیار کر لی, جھوٹ اختیار کر لیا, وہ تکبر کی انتہا ہے. ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی دفعہ روز ایسے واقعات آتے ہیں, ہمارے خاندان میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے دائیں بائیں لوگ, جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق پہ ہے, یہ جھوٹ پہ ہے, اور ہم خاموشی مسلط اندیزی کرتے ہیں, اس سے بگاڑ ہوگا, اب نفرتیں پھیلیں گی. تو جب حق کو دیکھ لینا اور پہچان لینا, لیکن پہچاننے کے بعد حق کا ساتھ نہ دینا اور حق کو حق نہ ماننا, وہ تکبر کی انتہائی شکل ہے. یہی بات ہے کہ ہم جو عبادات کے زوم میں بعض کا ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسجد اگر محلے میں کوئی نمازی ہے, وہ جب نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کے اندر کرفر, انا, غرور کا بہت طعن ہوتا ہے. اوہ تو نماز نہیں پڑھی, اوہ تو نہیں پڑھی. اس میں کوئی شک نہیں آپ کو تبلیغ کرنی چاہیے, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تبلیغ کرنے کے بعد کوئی سپیریئر ہو گیا ہوں, تو ایسے لوگوں کے لیے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن جب روز محشر ہوگا, جو ریاکار عالم دین ہے, جو ریاکار سخی ہے, جو ریاکار متوکل ہے, جو تقوی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسے بلائے گا. اور جو ریاکار عالم دین جو تقریریں کرتا ہے کہ تو نے تقریر میرے لیے نہیں, تو نے اپنی شہرت کے لیے کی تھی, تو نے سخاوت میرے لیے نہیں, تو نے اپنی شہرت کے لیے کی تھی, تو نے عبادت میرے نہیں اپنے معاشرے میں سر اٹھانے کے لیے کی تھی. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایسے لوگ جو ریاکاری میں ملوث تھے, جن کی عبادت میرے لیے نہیں تھی بلکہ اپنی ذات, اپنی وجود, اپنی ایگو کے لیے تھی, لہٰذا فرشتوں سے حکم کرے گا ان کو جہنم میں جا کے پھینک دو. وہ ساری باتیں, وہ ساری ریاستیں, وہ سارے مجاہدے, وہ ساری اخلاقیات, وہ ساری ثقافتیں, جب تک اس میں اخلاص نہیں ہے اور جب تک معاشرے کے لیے آپ سہ لینی ہے. معاشرے کا اللہ تعالیٰ کا بڑا فرمان ہے کہ معاشرے کا بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اگر ہماری زبان سے, ہمارے ہاتھ سے, ہمارے رویے سے, ہمارے کردار سے, ہمارے لین دین سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے تو ہمارا جو نیکی پارسے کا دعویٰ وہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. بہترین انسان کون ہے, صالح انسان کون ہے, جو دوسروں کے لیے نافع. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کہ جب تم کسی دوسرے
دوسرے کا کام سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہو میں تمہارے سیدھا کرنے شروع کر دیتا ہوں. جب پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح کر دے جب فلاں ٹائم پہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پیاس نہیں پلائی, بندہ اللہ میاں تو پیاسا ہو نہیں سکتا ہے کہ فلاں ٹائم فلاں بندہ پیاسا تھا, فلاں بھوکا تھا, فلاں کے پاس کپڑے نہیں تھے, فلاں کے پاس فیس نہیں تھی, فلاں کے فلاں پڑے نہیں تھی. اگر ہم انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے تو یہ ہماری عبادت ہمارے منہ پہ دے مار دی جائیں گی. اخلاقیات عبادات کے ساتھ اخلاقیات اور دوسروں کے لیے نفع اور دوسروں کے لیے آسانی لانے والے مسلمان جو ہیں وہی مقدر کسی معاشرے کا حسن ہے, کسی معاشرے کا عطر ہے, کسی معاشرے کی خوشبو ہے. اگر آپ کے اندر یہ نہیں ہے تو آپ بہت بڑی کمی کا شکار ہیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, حمزہ یاسین بلوکی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا پروفیسر صاحب سوال ہے کہ سیرت النبی ہمیں اعلیٰ اخلاق اور انسانیت کی محبت خدمت کا درس دیتی ہے, مگر اس کے برعکس ہمارے بعض مولوی حضرات جو جلوسوں میں دوسرے مثالوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان جلوسوں میں فضول خرچی بھی کرتے ہیں, اس سے نہ کسی انسان کا بھلا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی جانور کا. کیا ہمیں اس دن صدقہ خیرات, شکرانے کے نوافل اور درود پاک کثرت سے پڑھنا زیادہ بہتر نہیں ہے, اور ایسا کرنے سے آقا خوش نہیں ہوں گے؟ صحابہ کرام کے قول و فعل کی روشنی میں جو جواب دیں, کیونکہ ہمارے لیے آقا اور صحابہ کرام کا عمل حجت ہے. بڑی پیاری بات انہوں نے کی کہ ہمارے معاشرے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی رسومات ایسی چیزیں آ گئی جب ہم حقیقی مغز سے, حقیقی عبادت سے, حقیقی جو اصل جو روح ہے اس سے ہم دور ہو گئے ہیں. اس میں ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ غلطی کہ ہمیں آقا کریم کی سیرت اپنانے کی حرمت پہ تو ہم جان دینے کو تیار ہے, سیرت اپنانے کو تیار نہیں ہے. جب تک انسانوں کے ساتھ ہمارا سلوک ایسا نہیں ہوگا اور جب تک دوسروں کو ہم برداشت نہیں کریں گے ہماری عبادت بولنی ہوگی. وہ ممبر وہ عالم دین, وہ عالم دین جو خوشبو بانٹتے تھے, جو پھول بانٹتے تھے, جو پھولوں کے ہار بانٹتے, جو اخوت پیار محبت کا سلوک دیتے, وہاں سے جب سے نفرت کی, عصبیت کی اور تفرقہ بازی کی فائرنگ شروع ہوئی ہے, انہوں نے ایک ایسی پنیری کاشت کیا جو نا تیار ہو کے بڑی ہو چکی ہے. اور یہ جو متشدد پنیری تھی جس کے اندر نفرت تھی, نفرت تھا, تکبر تھا, غرور تھا, عصبیت تھی, تفرقہ بازی تھی, دوسروں کو برداشت نہ کرنے کا ایلیمنٹ تھا, اس نے انسانوں کو جانوروں کے روح میں بدل دیا. ایسے جو جانور ہیں جو دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, جو دوسرے کو قبول نہیں کرتے, جو دوسرے کو فوری طور پہ کفر کی گولہ باری کرتے ہیں, فوری طور پہ کفر کی کہہ کے دوسروں کو لتاڑنے کی کوشش کرتی ہیں. ان کو میں یہاں پہ چھوٹا سا ان کے درخواست کروں گا, اگر یہ لوگ جو کفر کی بات کر رہے ہیں اگر ادھر پیدا ہو گئے ہوتے تو کیا ہوتے؟ اگر وہ ادھر پیدا ہو گئے تو کیا ہوتے؟ اگر کوئی شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا تو شیعہ, اگر کوئی سنی کے گھر میں پیدا ہوا تو شیعہ ہے, اگر کوئی اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوا ہے, اگر کوئی دیوبند کے گھر پیدا دیوبند ہے. اس طرح ہمارے جو مختلف فرقے ان میں جو پیدا ہوا ہے وہ پیدائشی طور پہ بچپن سے جس اسکول آف تھاٹ پہ گزرے ہیں وہاں پہ نفرت سکھائی جاتی ہے, دوسروں کو دھتکارا جاتا ہے, دوسروں کو ذلیل کیا جاتا ہے, دوسروں کو کمتر اور خود کو برتر ثابت کیا جاتا ہے. لہٰذا ایسے عناصر کی جو ہے نا وہ بے خونی کرنی چاہیے, ایسے عناصر کی نا پامال کرنا چاہیے, انہیں سمجھانا چاہیے کہ آپ نفرت نہ بانٹیں, تفرقہ بازی نہ بانٹیں, آپ دوسروں کو کافر کی گولہ باری نہ کریں, بلکہ دوسروں کو احسن انسان مانیں, دوسروں کو برداشت کریں. کون سچا ہے کون جھوٹا روز محشر اللہ کی ذات جانے وہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اگر ہم انسانیت کے ساتھ بہتر ہیں, انسانوں کے لیے بہتر ہیں, عبادات کرتے ہیں, شریعت محمدی کی پاسداری کرتے ہیں, اللہ کے دین کی پیروی کرتے ہیں تو پھر ہم نیک ہے. اس کے ساتھ اگر ہمارے اندر نفرت آ گئی, تکبر آ گیا, غرور آ گیا, دوسروں کو کافر کہنے کا لیمٹ آ گیا تو ہمیں یہ شاید ہم بہت غلط رفش میں چل چکے ہیں. اب ہمیں آ رہے وہ عالم دین جو محبت بانٹتے ہیں, پیار بانٹتے ہیں, جو خوشبو بانٹتے ہیں, جو عطر بانٹتے ہیں, جو دوسروں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے. اور ایسے عناصر جو معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں نفرت سے, تکبر سے, غرور سے, اور دوسری بات ہے کہ تفرقہ بازی کے حوالے سے, یہ وقت یہ صدیوں سے کام چلا آ رہا ہے. ہمارا کام کیا کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا پورا کرنا, انسانوں سے پیار کرنا اور میکسیمم انسانوں کی مدد کرنا. اگر تو ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم ایک اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہیں. اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو ہمیں اپنی اصلاح اور اپنے من کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, آسمہ ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج کل جیسے یہ بہت زیادہ واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ لوگ اپنے ملازموں کے ساتھ بہت بدترین سلوک کرتے ہیں, ان کو مارتے پیٹتے بھی ہیں. تو کیا ایسے ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے گی جیسا وہ رویہ اپنے ملازموں کے ساتھ رکھتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات دیکھیں یا بہت زیادہ جو آج کل غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے
میں ایک دعا کرتی ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو دعائیں کی ہیں وہ میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے اور میرے کل امت مسلمہ کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. تو کیا یہ ان میں تو ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں, تو کیا میری دعا ایسے کرنا بہتر ہے یا جائز ہے؟ میری بیٹی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ میں بیٹا, میرے سے کسی بندے نے کئی دفعہ پوچھا کہ بڑا انسان آپ کسے مانتے ہیں. میں کہا اگر آپ کسی انسان کے کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں, کسی دولت مند کے پاس, کسی عرب خربری میں جائیں, اگر تو آپ اس کے پاس دائیں بے اس کے پرانے ملازم دیکھتے ہیں تو سوچ لیں کہ یہ بڑا آدمی ہے, یعنی کسی نے پرانے ملازموں کی عزت کا خیال رکھا. اگر اسے ملازم بدلتے رہتے ہیں تو بڑا آدمی نہیں. ایک بات. دوسری بات, آپ باہر چیریٹی کھانے کھولتے ہیں, سخاوت کھانے کھولتے ہیں, بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, اسپتال بناتے ہیں اور راشن بانٹتے ہیں, ٹرکوں کے ٹرک بانٹتے ہیں, لیکن آپ کے گھر میں اگر آپ کے ملازم ہے, کوئی فیس کی وجہ سے بیٹھا ہے, کوئی دوائی کی وجہ سے بیٹھا ہے, کوئی کپڑوں کی وجہ سے بیٹھا ہے, کوئی خوراک کی وجہ سے بیٹھا ہے, کسی کی بیٹی کی شادی ہونے والی, اگر آپ وہاں پہ نہیں بانٹتے, ان کا خیال نہیں کرتے, تو باہر کی چیریٹی آپ کی شاید اتنی کام نہ ہے. مجھے گھر میں گیا, مجھے ابھی یاد ہے, تو وہاں پہ جو مجھے 2-3 وہاں پہ ایک بوڑھی عورت تھی بیچاری کو, اس کی ایک اور بوڑھی عورت نکلنے کی کہ ہماری جو مالکن ہے جب بھی اس کو مشکل ٹائم آتا ہے گاڑی میں بڑے نوٹ بھرتی ہے, اور بڑے نوٹ بھرنے کے بعد روڈوں پہ جا کے نا لوگوں کو تقسیم کرتی ہے, اور تقسیم کرنے کے بعد گھر آ جاتی ہے. تو ہم نے کئی دفعہ سے کہا ہے کہ میرے بیٹے کی فیس آنے والی ہے, میرے بچے کی دوائی آنے والی ہے, میرے کپڑے آنے والے ہیں, میرا گھر کی چھت ٹوٹ گئی ہے, تو ہمارا کچھ خیال کرے. تو بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے ملازموں کا خیال نہیں کرتے لیکن باہر چیٹی پہ چیٹی, سخاوت پہ سخاوت, نوٹوں کی برسات کرتے آ رہے ہیں, تو میرا خیال ان کی قابل گرفت ہوں گے. کیونکہ آقا کریم کا وہ فرمان, صدقہ خیرات کسی نے پوچھا کہاں کرنا چاہیے, آقا کریم نے فرمایا کہ سب سے قریب اور سب سے عزیز. آپ جہاں پہ ہیں جو سب سے قریب لوگ ہیں اور رشتہ داری میں جو آپ کے سب سے عزیز لوگ ہیں, اگر آپ ان کا خیال نہیں کرتے اور کسی دوسرے شہر میں کسی دوسری گلی میں جا کے نوٹوں کی بارش کر دیتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے, یہ آپ کے لیے خیر نہیں ہے, یہ آپ کے لیے قابل گرفت. لہٰذا وہ گھر جہاں پہ نوکروں کا خیال کیا جاتا ہے, ملازموں کا خیال کیا جاتا ہے. اور میرے ساتھ ایک اور بڑا, جو میرے بڑے کیس میرے پاس آ چکے ہیں, اگر جوان بچیاں گھروں میں کام کرتی تو جو ان بچیوں کے ساتھ جو جنسی استحصال ہوتا ہے, یہ بہت ظلم والی بات ہے. بڑے میرے پاس کیس ایسے آئے ہیں جو لڑکے جوان بڑے فخر سے مجھے کہتے تھے کہ سر میں زندگی میں پہلی دفعہ اس لذت سے اگر ہم کنار ہوا تو میں اپنے گھر کی ملازمہ کے ساتھ, کوئی سوچتے نہیں کل وقت کا جب یہ پہیہ چلے گا اور یہ وقت کی آندھی بدلے گی اور وقت کی گرد جب پڑے گی تو کچھ عرصے بعد آپ کی کوئی بیٹی, آپ کی نسل میں سے کوئی بچی کسی گھر کام کر رہی ہوگی. جب آپ کسی بچی کو دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں کام کرتی ہے, اور آپ جب اپنے بچوں کو کھانا پینا, آئس کریم, یہ ساری چیزیں دیتے ہیں اور بچی کو نہیں دیتے یا بچی کو جھوٹا دیتے, تو مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کیسے آپ پہ رزق لالہ باز. اللہ کے ہاں اگر آپ اپنے ملازموں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے, ان کے ساتھ جانوروں والا سلوک کرتے ہیں. اور جو میرے پاس بڑے کیس ہیں جب اپنی بیٹی نے اپنے بیٹے نے گھر سے پیسہ چوری کر لیا, الزام اس پہ لگا دیا اور وہ پولیس نے مار کے برا حشر کر دیا. میں جب گیا تو میں نے اس سے پوچھا, اس بیچارے نے کہا میں ڈرتا بتا بھی نہیں سکتا, ان کی بیٹی کا دوست رات کو ملنے آتا تھا, اس کو اس نے بانڈ نکال کے, زیور نکال کے, پیسے نکال کے دے دیے ہیں, لہٰذا میں اگر منہ نکالوں گا مجھے ویسے ہی مار دیں گے. یعنی کہ جب آپ پہ گھر میں کوئی چوری ہوتی ہے, چاہے آپ کی آج کل مہنگا دور ہے, فون دینے کے لیے, گفٹ دینے کے لیے, کوئی آپ کی بیٹی, کوئی آپ کا بیٹا, کوئی آپ کا گھر کا ممبر, کئی میرے پاس کیس ہے کہ بیویوں نے اور بیٹیوں نے 20-20, 30-30 تولے کسی کو دے دیے ہیں اور الزام نوکروں پہ لگا, نوکروں پہ ساتھ شدت ہو رہا, مار پیٹ ہو رہی ہے. لہٰذا یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ اگر نماز روزہ کرتے ہیں, اللہ کا احسان ہے, آپ کو کرنا چاہیے. اگر آپ نماز روزہ, ذکر اذکار, عمرے, حج, سخاوت کرتے ہیں اور آپ اپنے ملازموں کا خیال نہیں کرتے, دائیں بائیں لوگوں کو ٹکٹ نکالتے, کتنے بندوں کو میں نے عمرے پہ بھیجا, گھر کے ملازموں کو نہیں بھیجتے, دائیں بائیں لوگوں کو کہتے کتنے کے ساتھ میں نے یہ کر دیا ہے. ایک عورت اگر آپ کے پاس کام کرنے آئی ہے, اس نے 40 سال کام کر کے بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا ہے, وہ بوڑھی ہو گئی ہے, تو اس کو آپ عضو معطل سمجھ کے گھر سے نکال دیتی ہیں. اس کے لیے اتنا کچھ, اگر آپ اس قابل ہیں تو اتنا کچھ کریں کہ اس کے لیے باقی دن آسانی سے گزر سکیں. جہاں پہ ملازموں کے ساتھ ایسے, آقا کریم بڑی پیاری بات فرمائی تھی, اگر آپ کو ملازموں پہ غصہ ہے تو اس کو آزاد کر دیں. اگر آپ کے سمجھتے 10,000 دے کے 20,000 دے کے آپ نے اس کو خرید لیا ہے اور خریدنے کے بعد آپ ہر ٹارچر ہر ایک قسم کرتے, کسی کے بال کاٹ رہے ہیں, کسی کو مار رہے ہیں, کسی کو یہ کر رہے ہیں, اور یہ گھر کی ہماری جو مہارانیاں ملکائیں بیٹھی ہوئی ہیں, بیگمات, یہ غصے میں آ کے اپنا سارا فرسٹریشن, اپنی ڈپریشن, اپنی انگزائٹی جب اپنے ملازموں پہ نکالتی ہیں, یہ اچھا عمل نہیں ہے. یہ آپ کے لیے قابل گرفت ہے, آپ کی عبادت بھی ضائع ہوگی, آپ کا فیوچر بھی ضائع ہوگا, اس دنیا میں بھی آپ برباد ہوں گے اور قیامت کے دن بھی آپ کو ساتھ دینا پڑے گا. لہٰذا بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنے ملازموں کے ساتھ ٹھیک ہے. سر, ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف پڑھنے کی بجائے اپنی عملی زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہی تو بیٹا میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو ہمارے مذاہب, ہمارے جو علماء دین ہیں,
بہت سارے علماء دین یہ کام کرتے بھی کہ ان کو نا اخلاقیات پہ انسان کی جو قدر ہے، انسان کی جو قدر و قیمت ہے، انسان کے ساتھ جو بہتر سلوک رویے ہیں، ادھر جانے کے بجائے اگر وہ جنت دوزخ، جنت کے نظارے دکھائی جائیں گے دکھانے چاہیے، اور دوزخ کی ہول نکیاں بتائی جائے بتانے چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ کسی ایک بندے کو پانی پلانا کتنا بڑا عمل ہے، کسی ایک بندے کو کھانا کھلانا کتنا بڑا عمل ہے، کہ روز مشورہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں فلاں ٹائم پہ اس کو جب دوزخ میں جا رہا ہے دیکھو اس کے مقدر میں کوئی نیکی ہے، تو فرشتے کہیں کہ اللہ میاں اس نے فلاں ٹائم پہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا، کسی کو پانی پلایا تھا، کسی کو کپڑے دلا کہ جو اسی نیکی کے صدقے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ ہمیں اخلاقیات کے حوالے سے، دوسروں کی مدد کے حوالے سے، دوسرے انسانوں کو آسانی دینے کے حوالے سے ہماری تعلیمات پہ کم توجہ دی جاتی ہے۔ ہمیں عبادات اس میں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وہ سارے کرنے ہیں، اس کے ساتھ مذاہب کا مقصد کیا ہے؟ صالح انسان پیدا کرنا، صالح انسان کے بعد صالح معاشرہ پیدا کرنا تاکہ معاشرے میں امن ہو سکے۔ جب ہم اخلاقیات پہ دھیان نہیں دیں گے تو صالح معاشرہ اور صالح انسان نہیں بنے گا۔ جب صالح انسان نہیں بنے گا تو جانور بنیں گے، جب جانور بنیں گے ایک دوسرے کو کاٹیں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، لوٹ مار کریں گے۔ ہمیں کیا چاہیے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس میں اخلاقیات، محبت، پیار، درگزر، اخوت ہے، اس کو اپنی زندگی کو جب حصہ لائیں گے تو پھر ہمارا معاشرہ یہ امن کا ہوگا، پھولوں کا ہوگا، خوشبو کا ہوگا، نہیں تو متشدد معاشرہ لوگوں کے لیے خطرناک ہوگا۔ ہمیں آقا کریم کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانا ہے، آپ کی اخلاقیات کو لانا ہے۔ آقا کریم بڑی پیاری بات کی، تم میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ جو اخلاقی حسنہ میں سب سے بہتر ہے۔ میں بھی یاد ہے انگلینڈ میں ایک دفعہ گیا، 2-3 گورے میرے پیچھے بحث ہوگی، ان کا یہ اسپرچولیسٹ پاکستان میں جب بحث ہوگی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک بات بتائیں، کہتے کیا ہے؟ میں کہا آقا کریم بحیثیت انسان کیسے تھے؟ کہتے وہ ہم نے وہ انہوں نے پڑھا تھا اسلام، کہتا ہے یہ مانتے کہ وہ بہترین انسان تھے۔ میں کہا آقا کریم نے ساری زندگی میں کوئی جھوٹ بولا؟ کہتے نہیں ہمارے نالج کے مطابق جھوٹ نہیں بولا۔ میں کہا وہ انسان جس نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، وہ انسان جس نے ساری زندگی ایک صالح انسان کے طور پہ زندگی گزاری، کیا وہ انسان ایک خدا نہیں ہے؟ تم کہتے نہیں ہو، کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہتے ہیں غور کرنے والی بات، ایک سچا انسان، ایک صالح انسان جس نے ساری زندگی صاف ستھری زندگی گزاری ہے، اس کی زندگی میں ایک بھی عیب، ایک بھی جھوٹ، ایک بھی غلطی نظر نہیں آتی، وہ واقعی کسی جھوٹے خدا کا پرچار نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے آقا کریم جو سیرت ہے، ان کا جو اخلاقیات ہے، جب تک ہم اپنی زندگی میں عملی طور پہ نہیں لاتے، ہمارا اسلام بھی نامکمل ہے، ہماری عبادت بھی نامکمل ہے، ہماری رب کے ہاں منظوری بھی نامکمل ہے۔ ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، وسیم ہے اسلام آباد سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے، جیسے سر ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں سیرت نبوی پہ لوگوں کو مطلب اس کے اوپر کانفرنسز وغیرہ کرنی چاہیے۔ اب ختم نبوت پہ تو بہت زیادہ کانفرنسز لوگ کرتے ہیں، لیکن سیرت نبوی پہ کوئی نہیں کرتے۔ ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ بہت ضرور رکھتے ہیں، لیکن اوپر سے سارے اچھے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ چیز ہمیں بالکل بھی نہیں سکھائی، ٹھیک ہے؟ اس کے متعلق کوئی بھی حدیث نہیں یہ لوگ بیان کرتے، کوئی بھی سنت نہیں بتاتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر سر تھوڑی سی پلیز روشنی میں ڈالنا۔ بڑی پیاری میرے بچے نے بات کی کہ ہم کیا کرتے، کانفرنس کرا کے، فنکشن کرا کے، جلسہ کر کے، جلوس نکال کے، کسی سیمینر کر کے، کسی ٹی وی پروگرام میں، کسی محفل میں کوئی میلاد بنا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آقا کریم کی محبت کا فرض ادا کر دیا ہے۔ یہ فرض ادا نہیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں سالانہ بیس پہ کوئی 2-4 فنکشن کر لیے، کوئی جلسے جلوس کر لیے، کوئی جھنڈیاں لگا لی، کوئی دیگیں بانٹ دی، ہم کہتے ہیں میں نے اپنا عمل پورا کر دیا۔ مسئلہ یہ کہ آپ نے سال بعد ربیع الاول کی، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو رائٹ ہے بنانے کا، اور بنانا میں اس کے خلاف بھی نہیں، بنانا اچھا عمل ہے کہ آپ آقا کریم کی آمد کو، ربیع الاول کی آمد کو ایسا طریقے سے بناتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی، کائنات کے سب سے بڑے انسان، نبیوں کے سردار محبوب خدا وجہ تخلیق کائنات اس دھرتی پہ ہے۔ لیکن آپ کرتے کہ آپ اوپر سے دوگلی قسم کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جلسہ کر لیا، جلوس کر لیا، فنکشن کر لیا، جلوس نکال لیا، جھنڈیاں لگا لی، گھر کو چراغوں سے سجا لیا، لیکن ان کی سیرت اپنی زندگی میں اگر آپ نہیں لاتے تو میرا خیال ہم نے آقا کریم کے سبق کو اپنے جسم کا، اپنی روح کا حصہ نہیں بنایا۔ جب تک آپ اخلاقیات کے حوالے سے، اخوت کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، پیار کے حوالے سے، انسان دوستی کے حوالے سے آقا کریم کی تعلیمات اپنی زندگی میں نہیں لاتے تو آپ ان سے محبت کا حقیقی حق ادا نہیں کر رہے۔ آپ ایک ڈرامہ کرتے ہیں، آپ ایک وقتی طور پہ دکھالا کرتے ہیں، دکھالے کرنے کے بعد اتنی دیگیں، اتنے جلسہ، اتنا جلوس، اتنے بندے، یہ کر لیا، اور کرنے کے بعد آقا کی جب سیرت کا وقت آتا ہے تو آپ اپنی دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمیں آقا کی سیرت کو، اخلاقیات کو اپنی زندگی میں لانا ہے، تب بھی ہم محبت کا ادا کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور موجود ہیں، سائمہ بنی گالا سے، ان کا ہم صرف سوال لیں گے۔ آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ ہم اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کی سیرت النبی پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے،
تو کیا جو ہم لوگ یہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، آج کل جو ہم لوگ جاب، میں خود بھی جاب کرتی ہوں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. مطلب بہن بھائی بھی ہے تو ان کا بھی دل نہیں ہے کہ مجھ سے آگے کوئی نکل جائے. تو کیا ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، خود کو امت کہلاتے ہیں، کیا واقعی ہم ان کی امت سے ہیں یا انہوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ایسی امت ہوگی؟ دوسرا یہ کہ ہم لوگ جو دوسرے کو تکلیف دے کے، دوسرے کو اذیت دے کے جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو دعائیں مانگتے ہیں، کیا یہ قبولیت کی طرف جا رہی ہیں؟ بہت اچھا سوال کے جواب دیتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے، ہم اس کا کوشچن کا آنسر دیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویل بی رائٹ بیک.